بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم۔ یہ آیتیں سورہ بقرہ کی 35 اور 36 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزر چکی ہیں اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں اور جنات اور شیطان اور دیگر مخلوقات کا سجدہ کروانا اور اس سجدے میں شیطان کا انکار کرنا اور پھر اس کی وجہ سے اس کا مردود ہو جانا، جو واقعہ گزرا ہے اس واقعے کو بیان کیا گیا تھا۔ اور ابھی اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام وغیرہ کے ساتھ پیش آیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسی کے بعد کا واقعہ ہے، یعنی فرشتوں کے سجدہ کروانے کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ ممکن ہے کہ جس وقت میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی وہ پیدائش بھی جنت میں ہوئی ہو اور اسی میں وہ اور حضرت حوا دونوں رہ رہے ہوں، اور سجدے کا واقعہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھی جنت میں پیش آیا ہو، اور یہ واقعہ جو اب آ رہا ہے ذکر جس کا آج کی آیتوں میں، یہ بھی جنت میں رہتے ہوئے ہی پیش آیا ہوگا۔ یہ امکان حضرات مفسرین نے ظاہر فرمایا ہے، ویسے اس کی کوئی صریح طور پہ اور کھلے طور پہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، صرف ایک امکان ہے، اور یہ امکان بلا وجہ نہیں ہے بلکہ کچھ قرائن کی وجہ سے، کچھ اشاروں کی وجہ سے اور کچھ سیاق و سباق اور آس پاس کے حالات کو دیکھنے اور اس کو پڑھنے کی وجہ سے یہ امکان جو ہے پیدا ہوا اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ جب شیطان نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے اور آدم علیہ السلام کی فرشتوں کے اوپر برتری اور فوقیت ظاہر ہو گئی، آدم علیہ السلام کی اللہ کا خلیفہ بنائے جانا اور پھر فرشتوں سے ان کو اعلیٰ مقام ملنا حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ جب ظاہر ہو گیا اور اللہ نے اس کو ظاہر فرما دیا امتحان کے ذریعے سے، تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو کہ دونوں اب آپ جنت میں ہی ٹھہرے رہیے، اب آپ کو یہیں پر رہنا ہے اور یہیں کھانا پینا ہے اور مزے سے یہاں آپ کو زندگی بسر کرنا ہے۔ گویا یہ ان کا ایک اعزاز تھا جو اللہ رب العزت نے بطور انعام کے ان کو ظاہر فرمایا کہ جب فرشتوں کے سامنے سجدہ کروایا اس سے ان کی برتری اور فوقیت ظاہر ہوئی، اور پھر اس فوقیت اور برتری کے ظاہر ہونے سے پہلے حضرت آدم نے سوالات کے جوابات دے کر گویا امتحان میں کامیابی بھی حاصل فرمائی۔ تو اس سب کے بعد
لازمی نتیجہ یہ تھا کہ حضرت کو انعام سے نوازا جائے اور پھر کچھ ان کو ان کی عزت اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے حساب سے ان کو ٹھکانہ دیا جائے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے مرتبے اور ان کے مقام کی حیثیت سے ان کو عزت دیتے ہوئے، ان کو مقام دیتے ہوئے جنت میں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا۔ تو یہ ایسا ہی ہوا جیسے کسی کو کوئی سیٹ ملتی ہے سیاست میں، کوئی عہدہ ملتا ہے اور کوئی گریڈ ملتا ہے، تو اسی گریڈ کے اور سیٹ کے اور عہدے کے ملنے کے فوراً بعد ان کو مکان دیا جاتا ہے، سواری دی جاتی ہے، ڈرائیور دیا جاتا ہے، بہت ساری فیسلٹیز دی جاتی ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کے جوابات ان سے پورے ظاہر ہوئے اور دے دیے، انہوں نے کامیابی انہوں نے حاصل کر لی، گویا ان کو ایک ڈگری مل گئی، اور پھر اس کے بعد ان کو فرشتوں کا سجدہ کروا کے انہیں ایک عہدہ دیا گیا خلافت کا، تو اس کے نتیجے میں ان کو اس حساب سے ٹھکانہ دینا اور اسی حساب سے ان کو کھانے پینے کی راحت و آرام کی چیزیں دینا، یہ لازمی طور پہ ضروری تھا۔ تو اس کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ تم دونوں جنت میں ٹھہر جاؤ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہر جاؤ۔ وَكُلَا مِنْهَا، اور اس جنت میں سے کھاؤ پیو، رغدن، فراخت کے ساتھ، با فراخت، یعنی جو چاہے کھاؤ، حیث شئتما، جہاں سے چاہے کھاؤ، رغدن کہ تم با فراخت کھاؤ جو چاہے، حیث شئتما جہاں سے چاہے، ولا تقربا هذه الشجرة، اور تم دونوں قریب نہ جانا اس درخت کے۔ اللہ نے ایک درخت متعین کر کے بتایا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے بات فرمائی۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے یہ واقعہ اس سجدے کے واقعے کے بعد پیش آیا ہوگا۔ اب یہاں چند باتیں تفسیری پہلو سے سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت آدم سے خطاب ہے کہ اے آدم آپ ٹھہر جائیے جنت میں، انتا اسکن انتا وزوجک، اور آپ کی بیوی بھی ساتھ میں ٹھہر جائے۔ ایسا انداز اختیار کیا گیا، ایسا انداز اختیار کیا گیا کہ جس میں ٹھہرنے کا اصل حکم یا اصل اجازت آدم علیہ السلام کو دی گئی اور ضمناً حضرت حوا کو دی گئی۔ ایسا انداز اختیار کیا گیا۔ حالانکہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ او آدم اور حوا تم دونوں ٹھہر جاؤ جنت میں، یا آدم و حوا اسکنا الجنت، اے آدم اور حوا تم دونوں جنت میں ٹھہر جاؤ، یوں بھی تو بول سکتے تھے، مشترک طور پہ دونوں کو ایک ساتھ شریک کر کے بول سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے اس انداز کے بجائے انداز یہ اختیار فرمایا کہ یا آدم اسکن انت، اے آدم آپ جنت میں ٹھہر جائیے، وہ زوجک، اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ بھی، بیوی بھی ٹھہر جائے۔ یہ انداز اختیار کیا گیا۔ تو علماء نے اس انداز کے اختیار کرنے میں حکمتیں بیان فرمائی کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ اللہ نے ڈائریکٹ سب دونوں کو ٹھہرنے کا حکم دینے کے بجائے اس انداز سے جو حکم دیا ہے، اس میں کیا حکمت تھی۔ تو اس کی حکمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اس میں چند حکمتیں ہیں کہ اصلاً یہاں اعزاز حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، اور آدم علیہ السلام کی وجہ سے ان کے ذریعے سے جو پیدا ہوئی تھی حضرت حوا، ان کو اعزاز دیا گیا ہے۔ تو اصلاً یہاں آدم علیہ السلام کا اعزاز ہے۔
ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری یہ بھی اس میں مصلحت اور حکمت ہو سکتی ہے کہ بلکہ یوں سمجھیے کہ اس سے ایک مسئلہ نکلتا بھی ہے، علماء نے اس سے ایک مسئلہ نکالا ہے، وہ یہ کہ بیوی ٹھہرنے کے اعتبار سے، مسکن کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے شوہر کے تابع ہوتی ہے، یعنی جہاں شوہر ٹھہرے گا وہیں بیوی کو بھی رہنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ صاحب بیوی جہاں رہے گی شوہر وہاں رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے اصول زندگی بیان کیا، اس میں اشارہ کیا ہے گویا ایک اصول زندگی کا، اور یہ مسئلہ نکلا اس سے اصول زندگی کا کہ مسکن جو ہے چونکہ شوہر کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے، روٹی کپڑا مکان، کہ نان نفقہ بھی دینا ہے، کپڑا بھی دینا ہے، سکنا بھی دینا ہے، یعنی مسکن دینا ہے، ٹھہرنے کا گھر اور جگہ دینا ہے، اس کو گھر دینا ہے، تو یہ شوہر کے ذمہ ہے۔ تو چونکہ شوہر کے ذمہ ہیں تو اس وجہ سے شوہر جہاں ٹھہرے گا وہیں پر بیوی بھی ٹھہرے گی۔ تو اس سے یہ مسئلہ گویا نکلا کہ اصلاً مسکن کی اور مکان دینے کی ذمہ داری شوہر کی ہے، اس لیے اس کو حکم دیا جائے گا کہ تو پہلے اپنا ٹھکانہ بنا، اور پھر جہاں وہ ٹھکانہ بنائے گا بیوی کو حکم دیا جائے گا کہ تو بھی وہیں پر اپنا ٹھکانہ بنا، کیونکہ بیوی شوہر کے تابع ہے۔ تو اس میں گویا دو مسئلے نکلے کہ ٹھکانہ دینے کی ذمہ داری اصلاً مرد کی، اور دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ عورت کو اس کے تابع رہنا چاہیے، جہاں شوہر رہے گا وہیں پر اس کو رہنا ہے۔ تو اس سے بہت سارے مسئلے جو معاشرتی اعتبار سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ بہت سارے جھگڑے جو معاشرتی زندگی میں وجود میں آتے ہیں، گویا ان سب کا اس میں ایک حل نکل آیا۔ عورت عموماً اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جہاں وہ کہے وہاں پر شوہر اپنا مکان بنائے، تو یہ عموماً، اور اس میں پھر جھگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری جہاں مرضی ہو مجھے عورت کو وہیں پر رہنا ہوگا میرے تابع رہ کر کے، تو مرد چاہے گا یہی کہ وہ میرے تابع رہے اور میری جہاں مرضی ہوگی میں وہاں پر اپنا ٹھکانہ بناؤں گا۔ تو اسی میں رسا کشی ہوتی ہے، بیوی چاہتی ہے اپنی مرضی سے مکان اور شوہر چاہتا اپنی مرضی سے مکان، تو اسی میں رسا کشی۔ حالانکہ حکم شریعت نے یہاں پر یہی دیا ہے کہ مکان دینے کی ذمہ داری شوہر کی ہے، تو شوہر خود تلاش کرے گا کہ جہاں اس کو مکان مناسب ہو، اس کی اپنی نوکری کے اعتبار سے، اس کے کاروبار کے اعتبار سے، اس کی کمائی دھندوں کے اعتبار سے، اس کے اپنے مسائل اور تقاضوں کے اعتبار سے، جہاں اس کو مکان سوٹ ہوتا ہو وہاں پر وہ مکان اپنا بنائے گا۔ تو مکان بنانے کی اور اس کا جگہ طے کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہوگی، یہ عورت کی ذمہ نہیں ہے۔ تو پھر دوسرا یہ بھی اس میں حل نکالا گیا سارے جھگڑوں کا کہ عورت کو چاہیے کہ وہاں مرد کو اس پر مجبور نہ کرے کہ جو ہے عورت جہاں چاہے وہاں پر مکان بنائے اور وہاں پر نوکری تلاش کرے یا وہیں پر جو ہے اپنا ٹھکانہ بنائے وغیرہ۔ عورت کو اس پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو شوہر کے تابع ہو جانا چاہیے کہ شوہر کی جہاں سہولت ہو، اس کی نوکری کمائی دھندے وغیرہ کے اعتبار سے وہ مکان بنائے گا اور وہاں ٹھہرے گا، اور شوہر بیوی کو اس کے تابع ہو کر اس میں جو ہے اس کے مکان میں ہی رہنے کو ترجیح دینا چاہیے۔ اس سے سارے جھگڑے جو رشاکشی کی وجہ سے اور آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ سارے جھگڑوں کا حل اس سے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی معاشرتی اصول کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ یا آدم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم آپ اور ساتھ میں آپ کی بیوی جنت میں ٹھہر جاویں۔ تو حکم اصلاً یہاں آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور طبعاً جو ہے وہ حضرت حوا کو بھی دیا گیا۔ تو قرآن کے اس انداز میں یہ ایک بڑا مسئلہ زندگی کے معاشرتی زندگی کا حل ہوا۔ دوسری بات یہاں دیکھیے لفظ استعمال جو کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ہے اسکن، سکونت اختیار کرو، ٹھہرو۔ یہ اسکن جو کہا ہے اس میں بھی ایک اشارہ ہے، علماء نے فرمایا کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ تمہیں جنت میں ٹھہرنے کا حق ہے، ٹھہرنے کی اجازت ہے۔
جنت تمہاری ملکیت نہیں ہے. تمہیں یہ جنت میں ٹھکانہ جو دیا جا رہا ہے یہ تمہاری ملکیت بنا کے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ تم کو ٹھہرنے کی یہاں پر اجازت دی جا رہی. تمہیں مالک نہیں بنایا جا رہا ہے اس جگہ کا، تمہیں حق سکونت دیا جا رہا ہے، تمہیں حق ملکیت نہیں دیا جا رہا ہے. حق ملکیت دیا جاتا ہے تو وہ واپس نہیں لے سکتے، لیکن حق سکونت دیا جاتا ہے تو وہ واپس لے سکتے ہیں جب چاہیں. کہ آپ کو اس کا مالک نہیں بنایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ چیز آپ کی ہو گئی آپ رکھ لو، اب پھر جب کہہ دیا کہ بھائی رکھ لو تو اس کو واپس لینے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اگر جنت کو بطور ملکیت دیا جاتا تو پھر جنت سے نکالا نہیں جا سکتا تھا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس میں حق ملکیت نہیں دیا بلکہ حق سکونت دیا ہے. حق سکونت جو ہے وہ جب چاہے ختم کیا جا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کے حالات آگے جب اب جنت میں رہنے کے موافق نہیں رہے تو اللہ نے جنت کی سکونت اور حق سکونت اللہ نے ختم کر دی اور دنیا میں بھیج دیا. تو حق سکونت دیا جا رہا ہے. تو یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے جیسے آدمی کرایہ دار ہوتا ہے اور ایک مالک مکان ہوتا ہے تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. مالک مکان کسی مکان میں جا کے ٹھہرتا ہے تو اس کو وہاں حق ملکیت رہتا ہے، لیکن کرایہ دار کو وہاں پر حق ملکیت نہیں رہتا، حق سکونت رہتا ہے. تو حق سکونت جو ہے مالک مکان جب چاہے ختم کر سکتا ہے. اور آگے فرمایا گیا کہ وہ کلا منہا رغدن، تم دونوں کھاؤ پیو. چونکہ کھانا پینا اس میں اللہ نے عام اجازت دے دی، دونوں کو ایک ساتھ حکم دیا کہ تم دونوں کھاؤ پیو منہا اس جنت سے. لیکن آگے جو حکم دو دیا گیا ہے اس کو بھی سمجھیے کہ رغدن فرمایا ایک لفظ اور حیث شئتما فرمایا. رغدن کے معنی آتے ہیں کہ ایسی چیز جو کسی بغیر محنت اور بغیر مشقت کے حاصل ہوئی ہو، کہ جس کے حاصل ہونے میں کوئی محنت اور مشقت نہ لگتی ہو. ایک دوسرا وہ جب دی جائے تو اس کو محدود نہ رکھا جائے، یعنی ختم ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو. ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی اس کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. نہ کم ہونے کا خطرہ ہے نہ ختم ہونے کا خطرہ ہے. ایسی چیز کو کہتے ہیں، ایسی چیز کے استعمال کرنے کو کہتے ہیں رغدن، کہ تم اس کو رغدن کھاؤ. یعنی مطلب بغیر محنت و مشقت کی تمہیں دی جا رہی ہے، خوب بغیر محنت مشقت کے یہ کھاؤ. اور پھر رغدن کھاؤ یعنی نہ یہ کم ہوگی نہ ختم ہوگی، خوب کھاؤ با فراخت سے کھاؤ، فراخت سے کھاؤ. جیسے ہم بھی کہتے ہیں یہ لفظ کہ فراخت کا رکھا ہوا ہے صاحب، فراخت کا پڑا ہوا ہے صاحب، ارے بہت ہے فراخت کا ہے. تو کہتے یہ ہمارے اپنے عرف میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے ایسے ہی فرمایا کہ کلا منہا رغدن، کہ فراغت سے کھاؤ خوب، یعنی ختم بھی نہیں ہوگا کم بھی نہیں ہوگا، جتنا چاہے کھاؤ. اور پھر اس میں جو چاہے کھاؤ، یہ بھی اس میں اشارہ ہوا رغدن میں کہ جو چاہے کھاؤ. ہاں علماء نے اس کے دونوں مطلب بیان فرمائے ہیں رغدن میں، کہ اس میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ چیز جتنی چاہے کھاؤ، با فراخت سے کھاؤ. دوسرا اشارہ اس میں ہے جو چاہے کھاؤ، جتنی چاہے کھاؤ، جو چاہے کھاؤ. تو رغدن کے لفظ میں یہ دونوں معنی علماء تفسیر نے بیان فرمائے. اور پھر آگے دوسرا لفظ ہے حیث شئتما. حیث مکان ظرفیت کے لیے آتا ہے، ظرف مکان. مطلب یہ ہوا کہ شئتما کا معنی ہے تم دونوں جہاں حیث شئتما جہاں تم دونوں چاہو، یعنی تم جہاں سے چاہے کھاؤ، کہ تمہیں کوئی قید نہیں، پوری جنت میں جہاں سے چاہے. ہاں یعنی پوری جگہ سب تمہارے استعمال کیے ہیں، یہاں سے کھاؤ یا وہاں سے کھا لو، اوپر سے کھا لو، نیچے سے کھا لو، دائیں سے بائیں سے، جہاں سے جدھر سے چاہے کھا لو. ہاں اوپر کہا گیا جو چاہے کھاؤ اور جتنا چاہے کھاؤ، اور یہاں کہا جہاں سے چاہے کھاؤ. سبحان اللہ. تو اتنی عمومیت کے ساتھ جنت کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا حق دیا گیا کہ جو چاہے کھاویں، جہاں سے چاہے کھاویں، جتنا چاہے کھاویں. ایسی اللہ نے اجازت عطا فرمائی، مگر ایک شرط اور ایک قید لگائی، وہ ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ تم دونوں اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. یہ نہیں فرمایا کہ اس درخت کو نہ کھانا، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن بلاغت اس میں تھی کہ یوں کہا جائے
کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ ظاہر ہے کہ جب جس کے قرب سے منع کیے جائے، عین اس کے استعمال سے بھی منع خود بخود اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب کسی چیز کے قریب بھی جانے سے روکا جا رہا ہے تو بعین ہی وہ چیز استعمال کرنے سے بھی اس میں روکنا خود بخود شامل اور داخل ہو جائے گا۔ اب کون سا وہ درخت ہے؟ اچھا، ایک بات اور، کہ ایسا کہنے میں بھی ایک عجیب بات کا اشارہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جب کسی چیز کو اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، روکتے ہیں کسی بھی کام سے، کسی بھی منکر سے، جیسے ہمارے اوپر اللہ نے احکامات شرعیہ اتارے ہیں، شراب کا ہے اور بدکاری کا ہے، زنا اور بدکاری، غیبت اور جتنی چیزیں ممنوعہ اللہ پاک نے جتنے احکامات اتارے ہیں، تو اللہ رب العزت کی اس میں منشا یہ ہوتی ہے کہ جتنے ممنوعات ہیں، چاہے وہ اعمال ہوں، چاہے وہ اشیاء ہوں، چیزیں ہوں یا عمل ہوں، جن چیزوں سے اور جن عملوں سے اللہ نے منع فرمایا اور روکا ہے اور ممنوع قرار دیا ہے، اس میں اللہ کی منشا یہ ہوتی ہے کہ اس عمل کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے اور اس چیز کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اس منشا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی فلاں عمل منع ہے اور جو چیز یا جو عمل اس کا ذریعہ بنے اور سبب بنے وہ بھی منع ہے۔ فلاں چیز منع ہے اور جو چیز اس کا ذریعہ اور سبب بنے وہ بھی منع ہے۔ یہ مقصد ہوتا ہے کہ فلاں کام حرام ہے، لیکن فلاں حرام کام کا جو سبب بنے اور ذریعہ بنے وہ بھی منع ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ تو دیکھیے اصل حرام اور ممنوع جو ہے وہ زنا ہے، لیکن اللہ نے اس کے قریب سے بھی روکا ہے۔ تو قریب کیا چیز ہوتی ہے؟ زنا کے قریب کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی وہ حرکتیں، وہ اعمال جو زنا کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے وہ مراد ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا میں تقربوا قرب، تو قرب سے مراد یہاں پر وہ حرکتیں ہیں اور وہ اعمال ہیں اور وہ باتیں ہیں جو آدمی کو زنا میں مبتلا کر سکتی ہیں اور زنا میں مبتلا ہونے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں۔ تو سبب اور ذریعے سے روکنا مقصود ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے جنت میں اس کے قریب جانے سے روکا ہے، تو اس کا مطلب اشارہ دینا اس بات کی طرف ہے کہ وہ درخت تو کھانا تمہیں منع ہے ہی، لیکن اس کا جو سبب اور ذریعہ بنے اس سے بھی روکے رہنا ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے جو اس کا سبب اور ذریعہ بنے؟ یہ تو مخفی چیز ہے اور یہ کوئی واضح بات یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن اشارہ اس میں اتنا مل گیا کہ جب کوئی حرام کام ہو یا جو کوئی حرام چیز ہو تو اس سے بچنے کے لیے اور اس سے روکنے کے لیے اس تک لے جانے والے جو اسباب ہیں اور اس تک لے جانے والے جو ذریعے ہیں ان سے بھی روکا جا رہا ہے۔ یہی اللہ کا مقصود اور منشا ہے ان الفاظ سے۔ اب ایک بات اور رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ صاحب وہ کون سا درخت تھا کہ جس سے اللہ نے منع کیا اور اس سے روکا۔ دیکھیے اس کی صراحت نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے۔ ہاں، اس کی صراحت نہ قرآن میں ہے اور نہ کسی حدیث میں ہے، کہیں پر اس کی صراحت نہیں ہے۔ بس علماء تفسیر نے اپنے فہم سے کچھ چیزوں کو متعین کیا ہے، کچھ غذاؤں کو، جیسے کسی نے کہا کہ صاحب اس سے مراد گیہوں کا درخت ہے، اور کسی نے کہا انگور کا درخت ہے، کسی نے کہا انجیر کا درخت ہے۔ تو اب وہ کون سا درخت ہے حقیقت میں اس کی کوئی صراحت کہیں پر نہیں ہے، کوئی مستند دلیل سے، مستند حوالے سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ ہاں، تو اس لیے جو چیز اللہ نے مبہم رکھی ہے اس کو ہم بھی مبہم رکھیں گے، ہم بھی نہیں متعین کریں گے۔ یہی اصول ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، کہ اللہ نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے واضح طور پر اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا ہے،
ہم بھی اس کو اسی پر رکھیں گے، ہم اس کی تعیین کے پیچھے نہیں پڑیں گے، ہم اس کو متعین کرنے اور اس کو مصرح کرنے کے در پہ نہیں ہوں گے اور اس کے پیچھے ہم نہیں پڑیں گے، ہم بھی اس کو مبہم ہی رکھیں گے۔ بھائی کوئی ایک درخت تھا، حضرت تھانوی نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ بھائی اللہ جانے کون سا درخت تھا، اللہ جانے، خدا جانے وہ کیا درخت تھا، کہ وہ اللہ ہی بہتر جانے کون سا درخت تھا، تو ہم اس کے پیچھے کیوں پڑیں کہ بھائی کون سا درخت تھا، جو بھی درخت تھا۔ لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ بتا دیا تھا کہ وہ کون سا درخت تھا۔ اب وہ آدم علیہ السلام کو معلوم ہے کون سا درخت اللہ نے دکھایا تھا، ان کو پتہ ہے، تو اب ہم کو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے نہ کوئی دنیاوی نفع ہے، نہ کوئی اخروی نفع ہے، نہ کوئی دینی مسئلہ اس سے جو ہے اس پر موقوف ہے، کوئی دینی مسئلہ بھی اس پر موقوف نہیں ہے۔ اگر وہ بتا دیں گے تو یہ نہیں ہوگا مطلب کہ بھائی دنیا میں بھی کوئی اس چیز کو نہ کھائے، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر گیہوں کوئی بھی نہیں کھا سکتا تھا، تو اس لیے اس کو متعین کرنے میں کوئی فائدہ ہے نہیں، اس سے کوئی مسئلہ نکلنے والا ہے نہیں، تو اس لیے اس کو متعین کرنے کی اوپر جو ہے طاقت اور صلاحیت لگانے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال کوئی ایک درخت تھا، اس کو اللہ نے دکھا کے کہہ دیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، اور اگر جاؤ گے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی تم بھی اپنا نقصان کرنے والوں میں سے تم بھی ہو جاؤ گے۔ ظالمین کا یہ مطلب ہے، ظالم ہو جاؤ گے مطلب اپنا نقصان کر لو گے، اپنے اوپر ظلم، اپنے اوپر نقصان کرنے والے ہو جاؤ گے۔ پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام، حضرت حوا مزے سے اندر جو ہے راحت و آرام سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن چونکہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا نا، تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کا مردود ہو گیا۔ پہلے بڑا مقبول تھا، بڑا عزیز تھا، بڑی عزت اور آؤ بھگت تھی فرشتوں میں، لیکن جیسے ہی اس نے سجدے سے انکار کر دیا تو اب فرشتوں کی نگاہ سے بھی گر گیا، اللہ کی نگاہ سے بھی گر گیا، اور آسمان کی جتنی مخلوقات اور بھی تھیں تو ان سب کی نگاہ سے گر گیا، تو اس کا اعزاز ختم، اس کی ڈگری چھین لی گئی، اور اس کا عہدہ اور منصب بھی ختم کر دیا گیا، تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے تھتکارا ہوا ہو گیا۔ تو اب اس کو اندر سے خار ہو رہی تھی، جلن ہو رہی تھی آدم علیہ السلام پر، کہ یہ آدم جو ہے یہ میری اس نوبت کا سبب بنا ہے، آدم یہ میرے اس انجام کا اور میری اس ذلت کا یہ سبب بنے ہیں، ان کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ اب اس کے دل میں ایک دشمنی پیدا ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور جب ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہوئی تو ان کی جو اولاد ہوگی ان سے بھی دشمنی ہوگی، تو لہذا اب اس نے وہاں پر دشمنی کا بیج بو دیا اور قسم کھا لی کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو اور ان کی اولاد کو کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے قسم کھا لی، اب وہ اس میں اپنی قسم پہ قائم ہے، قیامت تک دشمنی ظاہر کرتا رہتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو، دونوں کو جب اللہ نے جنت میں ٹھکانہ دیا اور کھانا دیا، اور گویا اس عہدے اور منصب کے اعتبار سے ان کو ایک رتبہ اور مقام عطا فرمایا، تو وہ بھی مزید اس کے لیے جلن کا سبب ہو گیا کہ ان کو تو جو ہے اتنا اعزاز دے دیا گیا اور جو ہے مجھے راندہ درگاہ کر دیا گیا، تو اس کو یہ بھی کھٹک رہا تھا۔ اب اس نے دشمنی ظاہر کرنی شروع کی، اب اس نے قسم کھا لی کہ میں ان کو جنت سے کسی طرح نکال کے رہوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان ایک تو بڑے علم والا بھی تھا، دوسری طرف وہ جنات کی جنس میں سے تھا، جن کا جسم اللہ نے لطیف بنایا ہے، لطافت ہے جسم میں، کثافت نہیں ہے ہماری طرح سے۔ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہوا، تو ہمارا جسم جو ہے وہ کثیف ہوتا، کثافت ہوتی ہے، یعنی مطلب مادیت ہوتی ہے اس میں، ہاں جسم ہوتا ہے اس میں ہمارا۔ لیکن جنات وہ آگ سے بنی ہوئی ہیں، مخلوق ہیں، تو اس میں لطافت ہے، وہ نظر میں نہیں آتی، ہاں ان کو اختیارات ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں، جس طرح چاہے اپنے آپ کو اپنا جسم اختیار کر سکتے ہیں، ان کو اللہ نے ایسا اختیار دیا ہوا ہے
لطافت کی وجہ سے کہ ان کا جسم بنا ہی آگ سے ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کسی بھی طرح سے متشکل ہونے کا اختیار اللہ نے دیا ہے یہ قدرتی طور پر. اس کا اس نے فائدہ اٹھایا. فائدہ اس طرح اٹھایا کہ جب یہ دونوں جنت میں مزے کرنے لگے تو اس نے یہ کوشش شروع کر دی ان کو بہکائے جاوے وہ درخت کھانے پر. اس کو یہ معلوم تھا کہ اگر یہ درخت کھا لیں گے تو اللہ نے پہلے ہی وارننگ دے رکھی ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ تم اپنا نقصان کر بیٹھو گے اگر کھاؤ گے تو اس کو یہ پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کو یہ کھلاؤں گا تو اس کا نقصان ہوگا اور مجھے نقصان کروانا ہے کیونکہ یہی سبب بنا ہے میری بے عزتی کا اور ذلت کا, تو اس کا مجھے نقصان کرانا ہے. تو اس نے نقصان کروانے کے لیے اس درخت کو کھلانے کے لیے تدبیر شروع کر دی. ظاہر سی بات ہے کہ تدبیر اگر کرتا اس طرح سے کہ ڈائریکٹ جا کے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کہتا کہ یہ درخت کھا لو تو وہ تو نہیں ماننے کے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس درخت سے اللہ نے منع کر رکھا ہے اور یہ شیطان ہے میرا دشمن ہے اور میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے, تو وہ تو نہیں ماننے کے, اس کو پتہ تھا. تو اس نے دوسری تدبیریں کی, ڈائریکٹ کہنے کے بجائے اس نے دوسری تدبیریں کی. اس کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا کہ شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی وجہ سے پھسلا دیا, اس درخت کی وجہ سے ان کو بہکا دیا, یعنی درخت کے سبب, درخت کو ذریعہ بنایا بہکانے کے لیے, پھسلانے کے لیے, لغزش دینے کے لیے درخت کو ذریعہ بنایا, یعنی وہ درخت کھلا کر ان کو پھسلا دیا, لغزش دے دی. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا, عنہا کا جو عن ہے یہاں پہ علماء نے فرمایا کہ یہ عن جو ہے سببیہ ہے, سبب بتانے کے لیے آیا کہ یہ درخت کے سبب سے شیطان نے آدم اور حضرت حوا کو دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا, گناہ میں مبتلا کر دیا, دونوں کو لغزش. ازل یذل اذلالا کے معنی آتے ہیں لغزش دینا. حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا دونوں اللہ کی نافرمانی ڈائریکٹ کیسے کر سکتے تھے, براہ راست تو وہ نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے اس نے دھوکے سے ان کو گناہ میں مبتلا کر دیا, دھوکے سے اس نے خدا کے نافرمانی میں ان کو مبتلا کر دیا. کیسے دھوکہ دیا, ان کو کیسے لغزش دی؟ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. علماء نے اس لغزش دینے کی اور بہکانے کی اور ان کو دھوکہ دینے کی جو ترکیب شیطان نے اختیار فرمائی ہے اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ بھی ایک قرائن کے ذریعے سے یہ اندازہ کیا گیا ہے. علماء تفسیر نے سیاق و سباق اور قرائن اور حضرت آدم علیہ السلام کے مزاج اور طبیعت اور شیطان کے مزاج اور اس کی شرارت اور اس کی جو قدرت ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہ قرائن سے یہ اندازہ کیا گیا ہے کہ اس نے جو بہکایا ہے اور جو دھوکہ دے کر کھلایا ہے اس کے لیے کیا طریقہ اس نے اختیار کیا. چند طریقے بتائے ہیں, ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ایک طریقہ اس نے اختیار کیا ہو. سب سے پہلے ایک امکان ظاہر کیا ہے کہ اس نے بغیر ملاقات کے, کیونکہ ملاقات تو نہیں کر سکتا تھا, وہ تو جنت پہ رہتے تھے اور یہ جنت سے باہر ہو گیا تھا, تو ملاقات تو نہیں ہو سکتی تھی. تو اس نے بغیر ملاقات کے دل میں ان کے وسوسہ ڈالا, یہ امکان ہے. اور ایسی طاقت اللہ نے اس کو دے رکھی تھی. شیاطین چونکہ جنات کی جنس میں سے تھے تو ان کو تصرفات کرنے کا اختیار تھا انسانوں پر, تو تصرفات کر سکتے تھے. تو لہذا اس نے دور ہی سے دل میں وسوسہ ڈالا, خیالات
خیالات پر قبضہ کیا اس نے۔ بعض علماء نے یہ احتمال ظاہر کیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اپنے تصرفات کرنے پر جو اس کو قدرت دی تھی اللہ نے، اس قدرت کا استعمال کر کے اپنی قوت جنیہ کے ذریعے، مسمرزم کے ذریعے سے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ذہن کو اس نے متاثر کیا، خیالات کو متاثر کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یا دل کے اندر اس نے وسوسے ڈالے، اس کا ارادہ پیدا کیا۔ اور وسوسہ جو ڈالنا ہوتا ہے اس میں یہ وسوسہ اس نے ڈالا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اس درخت سے جو منع کیا تھا وہ دراصل تمہاری ابتدائے پیدائش کے وقت میں منع کیا تھا، اور اس لیے منع کیا تھا کہ ابتدائے پیدائش کے وقت میں انسان کو ہر چیز کھانے کی طاقت اس میں نہیں ہوتی ہے، لیکن جب تھوڑا سا وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس میں صلاحیت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہر چیز کھانے کی اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ جیسے بچہ ہے، شروع میں گوشت نہیں دیتے، اس کو سخت غذائیں نہیں دی جاتی بلکہ نرم غذائیں دی جاتی ہیں، بلکہ دودھ ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے، پھر تھوڑی تھوڑی سی نرم غذا، اور جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے تو پھر سخت غذا بھی دی جاتی ہے۔ ایسے اس نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہاری ابتدائے پیدائش کے وقت میں تمہارے اندر اس کی قابلیت نہیں تھی اس کو ہضم کرنے کی اور اس کے کھانے کی اور اس کو برداشت کرنے کی، تو اس لیے اللہ نے اس سے روکا تھا۔ لیکن اب تم اتنے دنوں سے جب جنت میں رہ چکے ہو تو اب تمہارے لیے اس کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تمہارے اندر جو ہے اس کی صلاحیت اور اس کو ہضم کرنے کی اور اس کو کھانے کی طاقت اور قوت تمہارے اندر پیدا ہو چکی، تو اب تم اس کو کھا سکتے ہو۔ اس طرح اس نے ذہن میں وسوسے اور خیالات ڈالے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس نے یہ ڈالا کہ اس کو کھا لینے کے نتیجے میں تم ہمیشہ کی جنت میں رہو گے، کیونکہ اس کو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک طرح کی ایک حقیقت بھی تھی کہ کھا لینے کے نتیجے میں دنیا میں آئیں گے اور دنیا میں ندامت اور افسوس اور پھر رونا اور دھونا، پھر استغفار اور توبہ، اور پھر یہاں نیک اعمال کا ایک سارا زمانہ لمبا گزر کے اس کے بعد جب واپس قیامت میں حساب و کتاب میں حاضری ہوگی تو اس کے بعد جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس استغفار اور ندامت کرنے والوں کو اور ایمان لانے والوں کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک واسطہ در واسطہ یہ بات کسی قدر درست بھی تھی۔ تو اس نے یوں کہا کہ اس درخت کے کھا لینے کی وجہ سے تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ یوں بھی اس نے ذہن کو متاثر کیا اور وسوسے ڈالے، بلکہ قرآن مجید میں تو اللہ نے ایک بات صراحت کے ساتھ کہی ہے، اس سے بھی یہ بات صحیح سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں قاسمہما اننی لکما لمن الناصحین، اس نے قسم کھا کے دونوں کے سامنے یہ بات کہی کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی کر رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، تمہاری بھلائی کی باتیں بتا رہا ہوں۔ قسم کھا کے دونوں کو یقین دلا دیا۔ یہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایک بار دو بار نہیں بلکہ بارہا کہا، اور قسمیں اتنی کھائیں کہ جس سے ان کو یقین سا آ گیا کہ بھائی یہ جو کہہ رہا ہے اس میں کچھ سچائی معلوم ہو رہی ہے۔ لیکن جس وقت میں اس کی بات پر ان دونوں حضرات کو یقین آیا، اس وقت علماء نے فرمایا ہے قرآن کے حوالے سے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ اللہ نے اسی درخت سے تو ہم کو کھانے سے روکا ہے۔ وہ بات اس وقت میں یاد نہیں رہی، جس وقت اس نے بار بار قسم کھا کے جب یقین دلا دیا، اس موقع پر یہ بات دھیان سے نکل گئی، ذہن سے نکل گئی کہ اللہ نے اسی درخت سے روکا تھا۔ اس کی وجہ ایک وجہ بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ جنت میں اس جیسے بہت سارے درخت تھے، تو اللہ پاک نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا
کہ یہ درخت کے قریب مت جانا، تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے یہ سمجھا کہ خاص اسی درخت سے اللہ نے روکا ہے، اس جیسے جو دوسرے درخت تھے اس سے اللہ نے نہیں روکا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ بات سمجھ لی، ان کے اپنے اجتہاد سے یہ بات سمجھ لی کہ اللہ نے اس درخت سے خاص طور پر روکا ہے، اس جیسے جو دوسرے درخت ہیں اس سے تو اللہ نے شاید نہیں روکا ہوگا۔ اپنا اجتہاد انہوں نے وہاں پر کیا، تو اجتہاد کی وجہ سے ان سے تھوڑی چوک ہو گئی، اور یہ بات دھیان میں نہیں رہی کہ اللہ نے جب اس درخت سے روکا ہے تو اس جیسے سارے درختوں سے بھی روکا ہوگا۔ یہ بات ان کو اس وقت میں دھیان میں نہیں آئی، تو انہوں نے وہ درخت جو ہے کھا لیا۔ اس طرح شیطان نے ان کے ذہن کو اور دل کو متاثر کر کے اپنی بات پر یقین دلا دیا، اور آدم علیہ السلام نے اس کی بات پر یقین کر لیا، اور اس وقت میں آدم علیہ السلام کو دو باتوں کا خیال نہیں رہا، دھیان میں نہیں رہی دو باتیں۔ ایک بات، اللہ نے جو منع کیا ہے وہ ان تمام قسم کے درختوں سے منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کی بات اس وقت میں دھیان میں نہیں رہی، بھول گئے۔ دوسرا یہ بھی بھول گئے کہ یہ شیطان ہے جو میرا دشمن ہے اور میرے سے دشمنی یہ ظاہر کر رہا ہے، وہ بھی ان کے ذہن سے بات نکل گئی، کیونکہ جو کہ شیطان جو ہے وہ سب کے ساتھ وہاں بہت زمانے دراز سے ملا جلا تھا نا فرشتوں کے ساتھ میں، تو آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ بھئی یہ تو بڑا مقرب آدمی ہے، تو یہاں سب رہ رہا ہے، تو آپس میں میل جول تھی اور محبتیں تھیں، سب کچھ تھا۔ تو اب وہ دشمنی تو بعد میں ظاہر ہوئی ہے انکار کی وجہ سے اللہ کے حکم سے، تو ان کو اس موقع پر یہ بھی دھیان نہیں رہا کہ یہ میرا دشمن ہے اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ بھی ان کو دھیان میں نہ رہا، بھول گئے۔ یہاں رک کر میں بتا دوں کہ علماء نے فرمایا ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، اب ان کی اولاد میں بھی یہ بھول جاری رہے گی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب بھی ان کی اولاد میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو عین گناہ کے وقت میں اس کو یہ بھول ہوتی ہے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، یہ بھول اس وقت میں ہوتی ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک اسے معلوم تھا کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے۔ عین گناہ کے موقع پر اس کا ذہن متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن سے ذہول ہو جاتا ہے، اللہ نے اس سے مجھے روکا ہے، تو یہ اس کا اثر ہے۔ بہرحال فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، فرماتے ہیں اس بہکانے کے نتیجے میں اس شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا اس عزت و راحت سے، یا اس عیش و آرام سے، اور اس عیش و آرام کی زندگی سے جس میں یہ دونوں زندگی گزار رہے تھے، مما کانا فی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، وہ قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے یہ حکم دے دیا کہ تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ زمین میں۔ یہاں سے انشاءاللہ تفصیل آگے عرض کی جائے گی، ہم اسی پر اس وقت میں کفایت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن پاک کا فہم بھی نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔